ہوش کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہک اور آدم کی منگنی تو اس دن روشنی کے بھاگ جانے کی وجہ سے ہی رک گئی تھی۔ اگر گڈی اس دن روشنی کو گھر سے نہ بھگاتی تو ان دونوں کی تو منگنی طے تھی اور ساتھ ہی ساتھ روشنی کی بھی شادی ہو جاتی۔ لیکن روشنی تو ثاقب سے محبت کرتی تھی اور گڈی نے اسی کا فائدہ اٹھا کر تائی سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ تائی نے تو اس کے منہ پر تھپڑ لگوا کے یہ سمجھا تھا کہ وہ اس کو مات دے چکی ہے۔ اس کے سارے مظالم اس کو ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے اور تائی کی بربادی کو دیکھ کر تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ روشنی کے بھاگنے کے بعد تو اگر ڈاکٹر وہ سارا کا سارا پلان تائی کے سامنے نہ رکھتا تو ان کے خاندان میں بہت زیادہ جنگ ہسائی ہوتی اور ان کا سیاسی کریئر بھی ساتھ ہی ساتھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ ملک صاحب کی عزت تو خاک میں ملنی ہی تھی۔ یہ ساری باتیں بچانے کے لیے اس نے ڈاکٹر کی وہ بات مان لی جو آگے جا کر آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز میں نظر آئے گی۔ ڈاکٹر تو بہت چالاکی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر چکا ہے، اسی لیے تو روشنی کے ہونے والے دولہا کو اس نے الزام لگا کر اس رات شادی کے دن ہی گھر سے بھگا دیا تھا تاکہ سارا کا سارا الزام روشنی کے ہونے والے شوہر پر لگ جائے کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ اگر یہ سارا کا سارا سیکرٹ اس وقت سب کے سامنے ریویل ہو جاتا تو بیچاری روشنی کی سارے خاندان کی عزت تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی۔ بیٹیاں گھر سے بھاگتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتی کہ پیچھے سے ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ چاہے تائی لاکھ بری سہی، لیکن اپنے ہاتھ اپنے ہی فیوچر کو کسی ایسے لڑکے کے ہاتھ تھما دینا جو کہ آپ سے چند دن پہلے ہی ملا ہو، تباہی کا ہی سامان لاتا ہے۔ اسی طرح آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ ثاقب بہت جلد اس سے اپنا پیچھا چھڑانے والا ہے۔ ابھی تو گھر سے بھاگتے ہوئے اس کو اپنے وہ سارے خواب سچے نظر آ رہے تھے جو کہ اس نے ثاقب کی محبت میں دیکھے تھے۔ ثاقب تو پہلے ہی اس کی والدہ سے 15 لاکھ روپے کی رقم لے چکا ہے۔ آگے ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ کیا وہ کسی لڑکی کی اس طرح سے عزت کا خیال رکھے گا جیسے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روشنی کو تو بہت جلد اس کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہونے والا ہے کہ یہ اصل میں کیا چاہتا تھا، اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ پے در پے روشنی کی زندگی میں طوفانوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے جانے کے بعد تو روشنی کو بہت غلط ہاتھوں میں دیکھا جائے گا اور وہ لوگ روشنی کو بہت غلط مقصد کے لیے استعمال کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد جب دادا جی آدم کی یہ ڈیوٹی لگائیں گے کہ کہیں سے روشنی کو ڈھونڈ کر لائے تو وہ روشنی کا پتہ لگا ہی لے گا، لیکن جن لوگوں میں روشنی پھنس چکی ہوگی وہاں سے اس کو لانا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ناممکن ہوگا۔ لیکن آدم اپنی جان پر کھیل کر بھی روشنی کو لانے کی بھرپور کوشش کرے گا اور ان سے یہ کہہ دے گا کہ میں روشنی کو یہاں سے لے کر جاؤں گا چاہے مجھے اپنی جان تک نہ دینی پڑے۔ اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ آدم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ آخرکار روشنی کو گھر واپس لے ہی آئے گا۔ دوسری طرف وہ شایان کا پتہ بھی لگا لے گا اور اس کے بعد بھی طوفانوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جبکہ شایان کی مامی نے تو اس کو یہ کہہ کر گھر سے بھگا دیا تھا کہ ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو شایان بیچارہ بھاگ کر پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا، لیکن اسے کیا معلوم کہ مقدر خان کی سلطنت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو تو بہت جلد اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ وہ مقدر خان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا مہک تک یہ پہنچ سکے گا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔